چشم ما روشن کہ اس بے درد کا دل شاد ہے، چشم ما روشن کہ اس بے درد کا دل شاد ہے، دیدہ پرخوں ہمارا ساغر سرشار دوست۔ السلام علیکم ناظرین، ایک انتہائی خوبصورت شعر لے کر، ایک ایسا شعر لے کر کہ جس کو انسان بغیر سمجھے بھی پڑھے تو ایک خاص قسم کا حظ اور ایک سرور جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں اور بلا تاخیر جو ہے اس شعر کی تشریح کرتا ہوں۔ ایک التماس آپ سے پہلے بھی کر چکا ہوں، آج دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ وہ احباب کے جو میرے چینل پر موجود ہیں، آتے رہتے ہیں، وزٹ کرتے رہتے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے تو پلیز وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ چینل کی تھوڑی سی ریچ جو ہے وہ بڑھ جائے۔ تو بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں موجود مشکل الفاظ کا ایک جائزہ۔ چشم ما روشن، یہ دراصل فارسی کی ایک ضرب المثل ہے اور یہاں آدھی لکھی گئی ہے، مکمل اس طرح سے ہے، چشم ما روشن دل ما شاد۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، پہلے وہ ضرب المثل جو ہے اسی کا مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری آنکھ روشن ہو اور ہمارا دل شاد ہو۔ ما جو ہے وہ فارسی میں ہم کو کہتے ہیں۔ عربی میں بھی ساتھ میں بتا دیتا ہوں کہ عربی میں ما کے 3-4 معنی ہوتے ہیں۔ ما نہیں کے معنی میں بھی ہوتا ہے، ما جو کے معنی میں بھی ہوتا ہے، ما زائدہ بھی ایک گناہ کہا جاتا ہے، لیکن فارسی میں جو ہے ما جو ہے وہ ہم کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو چشم ما یعنی ہماری آنکھ روشن روشن ہو، چشم ما روشن دل ما شاد، اور ہمارا دل جو ہے وہ شاد ہو۔ تو بہرحال یہاں چشم ما روشن کہ ہماری آنکھ روشن ہو، یعنی ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں کہ اس بے درد کا دل شاد ہے، کہ اس بے درد کا دل جو ہے وہ خوش ہے۔ اور دوسرا مصرع لفظی توضیح کر رہا ہوں، انشاءاللہ معنوی توضیح بھی کرتا ہوں۔ دیدہ پر خون یعنی خون سے بھری ہوئی آنکھ، دیدہ آنکھ کو کہتے ہیں، پر خون یعنی خون سے لبریز، تو دیدہ پر خون یعنی خون سے پر، دیدہ پر خون ہمارا ساغر سرشار دوست، دوست کا بھرا ہوا پیالہ، ساغر پیالہ، سرشار بھرا ہوا، لبریز فل۔ اس لفظی توضیح کے بعد اب آتے ہیں اس کی تفہیم کی طرف۔ تو جیسے میں پہلے عرض کیا کرتا ہوں کہ غالب کے ہاں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ 2 مصروں میں وہ پورا ایک واقعہ جو ہے وہ نظم کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم اس واقعے کو واقعے کے رنگ میں اور یعنی یوں سمجھیں کہ اس حیت میں سمجھیں تو اور زیادہ آسانی ہو جاتی ہے شعر فہمی میں یا شعر سمجھنے میں۔ تو ہوا یہ کہ غالب جو ہے وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے اور اس مصیبت میں کیا کر رہا ہے، غالب جو ہے وہ رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، اور آنسو بھی کیسے، خون کے آنسو۔ غالب کی آنکھیں جو ہیں وہ خون سے سرشار ہیں، خون سے لبریز ہیں، اور محبوب جو ہے غالب کا وہ دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ کیوں خوش؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ محبوب کا جو التفات ہے وہ غالب پر ہونے کی بجائے غیر پر ہے، لہذا محبوب کو غالب کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے، لہذا جب بھی وہ غالب کو پریشان دیکھتا ہے، روتے ہوئے دیکھتا ہے، گریہ کناں دیکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اور یہی سے وہ جو سمجھے کہ شعر ہے جو غالب نے کشید کیا ہے کہ جب غالب اپنے محبوب کی یہ کیفیت دیکھتا ہے کہ مجھے رنجیدہ دیکھ کر میرا محبوب خوش ہو رہا ہے، میری آنکھوں میں خون کو دیکھ کر میرا محبوب جو ہے وہ شاداں و فرحاں نظر آ رہا ہے، تو غالب کہتا ہے کوئی بات نہیں۔ یہاں سے اب شعر سمجھ، تو غالب کہتا ہے کوئی بات نہیں، چشم ما روشن، ہماری آنکھ ٹھنڈی ہو کہ اس بے درد کا دل شاد ہے، کہ اس بے درد کا دل تو خوش ہے، بھلے وہ ہمارا مذاق اڑا رہا ہے، بھلے وہ ہمیں اس حال میں دیکھ کر وہ خوشیاں منا رہا ہے، اور ظاہر ہے کوئی آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہو اور کوئی اس کو دیکھ کر خوشی منا رہا ہو تو اس کو بہت برا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ غالب کہتا ہے کوئی بات نہیں، چشم ما روشن، ہماری آنکھ پھر بھی ٹھنڈی ہے، ہم پھر بھی خوش ہیں، بھلے وہ ہماری اس کیفیت پر خوشیاں منا رہا ہے۔
اور اسی کو غالب نے اسی بات کو دوسرے مصرے میں تھوڑے سے اور رنگ میں کہا ہے کہ دیدہ پر ہوں ہمارا ساغر سرشار دوست. یہاں لفظ ہے جو ہے نا وہ درمیان میں آپ ڈال لیں شعر سمجھنے کے لیے کہ دیدہ پر ہوں ہمارا ہے، یہ شروع میں ڈال لیں، ہے ہمارا دیدہ پر ہوں، جو بھی کیا جا سکتا ہے. بہرحال اگر آپ ہے ڈال لیں تو شعر کی تفہیم میں بہت آسانی ہو جائے گی کہ دیدہ پر ہوں ہمارا ہے ساغر سرشار دوست، یعنی ہماری آنکھ جو کہ خون سے لبریز ہے، یا یوں سمجھیں کہ ہماری آنکھ کا پیالہ جو کہ خون سے بھرا ہوا ہے وہ کیا بن گیا ہے؟ ساغر سرشار دوست، دوست کے تئیں وہ شراب سے لبریز ایک پیالہ ہے. یعنی اگر ہماری آنکھ کو جو کہ خون سے لبریز ہے دوست یوں سمجھ رہا ہے کہ گویا کہ وہ شراب سے لبریز پیالہ ہے، اور ظاہر ہے کسی مے خار کے سامنے اگر شراب سے لبریز پیالہ پڑا ہو تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، اس کو مستی چڑھتی ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر ہمیں روتے ہوئے دیکھ کر یا ہماری خون آلود چشم کو ہمارا محبوب جو ہے وہ اپنے تئیں ساغر سرشار سمجھ رہا ہے، یعنی شراب کا ایک پیالہ سمجھ رہا ہے، یا دوسرے لفظوں میں وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، ہمیں اس کیفیت میں یا ہمیں رنجیدہ دیکھ کر وہ بہت جو ہے خوشی محسوس کر رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، ہمیں اس پر کوئی رنج نہیں ہے. حالانکہ فطری طور پر بہت رنج ہوتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہمیں اس پر کوئی رنج نہیں ہے. چشم ما روشن، ہماری آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہیں، کیوں کہ اس بے درد کا دل شاد، کہ ہمارا مقصود تو یار کی خوشی ہے. تو یار کی خوشی اگر اس بات میں ہے کہ وہ ہمیں غمزدہ دیکھ کر خوش ہو تو کوئی بات نہیں، ہم پھر غمزدہ ہی بھلے، ہماری آنکھوں سے پھر خون بہتا ہی بھلا، کیوں کہ نتیجتاً ہمارا یار تو خوش ہے. تو اس کو کہتے ہیں فنا فی العشق ہو جانا، کہ عشق میں فنا ہو جانا، اپنی رضا کو یار کی رضا میں جو ہے وہ فنا کر دیں. اگر آپ اس کو تصوف کی لائن میں لے جائیں تو یوں سمجھیں کہ یہ سالکین کی معراج ہوتی ہے کہ وہ ہر حال کے اندر جو ہے وہ ذات حق کی رضا کا حصول چاہتے ہیں اور اپنی رضا کو ذات حق کی رضا میں فنا کر دیتے ہیں. تو ناظرین یہ ایک بہت ہی خوبصورت شعر میں نے کوشش کی ہے کہ اس کے جملہ پہلوؤں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. تو اب کہاں تک میں اس میں کامیاب ہوا ہوں یہ میں کمنٹس میں ضرور انتظار کروں گا، اور التماس بھی کروں گا کہ میری ویڈیوز کو جو ہے آگے سے آگے شیئر بھی کر دیا کریں اور پازیٹیو کمنٹس بھی کر دیا کریں تاکہ چینل کی تھوڑی سی جو ہے ریچ جو ہے وہ بڑھ جائے. اس کے ساتھ دعاؤں کی درخواست کے ہمارا فقیر آپ سے بھی اجازت چاہے گا. اللہ حافظ.